السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل عادل لکھنوی میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ پچھلی ویڈیو میں جیسا کہ آپ نے سنا تھا لیلۃ القدر کے بارے میں، اسی کے آگے انشاءاللہ آج ہم کو شروع کرنا ہے۔ آئیے تعلیم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ فائدہ لکھیے۔ حقیقتاً اس کی محرومی میں کیا تعامل ہے جو اس قدر بڑی نعمت کو ہاتھ سے کھو دیں۔ ریلوے ملازم چند کوڑیوں کی خاطر رات رات بھر جاگتے ہیں، مگر اگر 80 برس عبادت کی خاطر کوئی ایک مہینے تک رات میں جاگ لے تو کیا دقت ہے؟ اصل یہ ہے کہ دل میں تڑپ ہی نہیں، اگر ذرا سا چسکا پڑ جائیں تو پھر ایک رات کیا سینکڑوں راتیں جاگی جا سکتی ہیں۔ الفت میں برابر وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ آخر کوئی تو بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ساری بشارتوں اور وعدوں کے جن کا آپ کو یقین تھا پھر اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ پاؤ ورم کر جاتے تھے۔ انہی کے نام لیوا اور امتی آخر ہم بھی کہلاتے ہیں۔ ہاں، جن لوگوں نے اس امور کی قدر کی وہ سب کچھ کر گئے اور نمونہ بن کر امت کو دکھلا گئے۔ کہنے والوں کو یہ موقع بھی نہیں رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص کون کر سکتا ہے اور کس سے ہو سکتی ہے۔ دل میں سما جانے کی بات ہے کہ چاہنے والے کے لیے دودھ کی نہر پہاڑ سے کھودنی بھی مشکل نہیں ہوتی، مگر یہ بات کسی کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر مشکل سے حاصل ہوتی ہے۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا وہ یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں ہے۔ آخر کیا بات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے اور صبح تک نماز میں گزار دیتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نماز میں گزار دیتے، صرف رات کے اول حصے میں تھوڑا سا سوتے تھے۔ رات کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ شرح احیا میں ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ 40 تابعین سے بطریقِ تواتر یہ بات ثابت ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے نماز صبح پڑھتے تھے۔ حضرت شداد رضی اللہ عنہ رات کو لیٹتے اور تمام رات کروٹیں بدل کر صبح کر دیتے اور کہتے، یا اللہ، آگ کے ڈر نے میری نیند اڑا دی۔ اسود بن جدید رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں مغرب عشاء کے درمیان تھوڑی دیر سوتے اور بس۔ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ 50 برس تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ رات بھر نماز پڑھتے اور صبح کو یہ دعا کرتے کہ یا اللہ، میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ جنت مانگوں، صرف اتنی درخواست ہے کہ آگ سے بچا دیجیے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام رمضان تو ہر 3 رات میں ایک ختم فرماتے، مگر عشرۂ آخرہ میں ہر رات میں ایک قرآن شریف ختم کرتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھنا اتنا مشہور و معروف ہے کہ اس سے انکار تاریخ کے اعتماد کو ہٹاتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ قوت کس طرح حاصل ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے ناموں کے طفیل ایک مخصوص طریقے پر دعا کی تھی۔ صرف دوپہر کو تھوڑی دیر سوتے اور فرماتے کہ حدیث میں قیل اللہ کا ارشاد ہے، گویا دوپہر کے سونے میں بھی اتباع سنت کا ارادہ ہوتا۔ قرآن شریف پڑھتے ہوئے اتنا روتے کہ پڑوسیوں کو ترس آنے لگتا تھا۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں نہ تو دن کو سوتے نہ رات کو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں دن رات کی نمازوں میں 60 قرآن شریف ختم کرتے اور ان کے علاوہ سینکڑوں واقعات ہیں جنہوں نے عمل کر کے بتلا دیا کہ کرنے کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ یہ سلف کے واقعات ہیں، اب بھی کرنے والے موجود ہیں۔ اس درجے کا مجاہدہ نہ صحیح مگر اپنے زمانے کے موافق اپنی طاقت و قدرت کے موافق نمونہ سلف اب بھی موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اقتداء کرنے والے اس دور فساد بھی موجود ہیں۔ نہ راحت و آرام
انہماک عبادت سے معنی ہوتا ہے، نہ دنیاوی مشاغل سد راہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو بند کر دوں گا، ورنہ تیرے سینے کو مشاغل سے بھر دوں گا اور فقر زائل نہیں ہوگا۔ روزمرہ کے مشاہدات اس سچے شاگرد کے شاہد عدل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہو اور عبادت میں مشغول ہے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آدمیوں پر طعن کیا تھا، اور ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، اس مزدور کا جو اپنی خدمت پوری ادا کر دے کیا بدلہ ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، اس کا بدلہ یہی کہ اس کی اجرت پوری دے دی جائیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتوں، میرے غلاموں نے اور باندیوں نے میرے فریضے کو پورا کر دیا، پھر دعا کے ساتھ چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بخشش کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میرے بلندی مرتبے کی قسم، میں ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ پس یہ لوگ عیدگاہ سے ایسے حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا ملائکہ کے ساتھ آنا خود قرآن پاک میں مذکور ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا، اور بہت سی احادیث میں بھی اس کی تصریح ہے۔ رسالے کی سب سے آخری حدیث میں اس کا مفصل ذکر آ رہا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ ہر ذاکر و شاغل کے گھر جاوے اور ان سے مصافحہ کریں۔ غالیۃ المواعظ میں حضرت اقدس شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی گنیا سے نقل کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے کہنے سے متفرق ہو جاتے ہیں، اور کوئی گھر، چھوٹا بڑا، جنگل یا کشتی ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی مومن ہو اور وہ فرشتے مصافحہ کرنے کے لیے وہاں نہ جاتے ہوں، لیکن اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا سور ہو یا حرام کاری کی وجہ سے جنبی یا تصویر ہو۔ مسلمانوں کے کتنے گھر ایسے ہیں جن میں خیالی زینت کی خاطر تصویریں لٹکائی جاتی ہیں، اور اللہ کی اتنی بڑی نعمت رحمت سے اپنے ہاتھوں اپنے کو محروم کرتے ہیں۔ تصویر لٹکانے والا ایک آدھ ہوتا ہے، مگر اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کے داخل ہونے سے روکنے کا سبب بن کر سارے ہی گھر کو اپنے ساتھ محروم رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ جمہور علماء کے نزدیک آخری عشرہ 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے۔ عام ہے مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا، اس حساب سے حدیث بالا کے مطابق شب قدر کی تلاش 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں کرنا چاہیے۔ اگر مہینہ 29 کا ہو تب بھی آخر عشرہ یہی کہلاتا ہے، مگر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ عشرے کے معنی 10 کے ہیں، لہذا اگر 30 کا چاند رمضان مبارک کا ہو تب تو یہ ہے، لیکن اگر 29 کا ہو تو یہ صورت میں آخری عشرہ 20ویں شب سے شروع ہوتا ہے، اور اس صورت میں وطر راتیں یہ ہوں گی 20، 22، 24، 26، 28۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر ہی کی تلاش میں رمضان مبارک کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور وہ اعتکاف 21ویں شب سے شروع ہوتا تھا، یعنی کہ 21ویں شب سے شروع ہوتا تھا اعتکاف جو ہے وہ۔ اس لیے بھی جمہور کا قول 21ویں رات سے طاق راتوں میں قوی احتمال ہے۔ زیادہ روزے ہے اگرچہ احتمال اور راتوں میں بھی ہے، اور دونوں قول پر تلاش جب ممکن ہے کہ 20ویں شب سے لے کر عید کی رات تک ہر رات میں جاگتا رہیں اور شب قدر کی فکر میں لگا رہیں۔ 10-11 راتیں کوئی ایسی اہم یا مشکل چیز نہیں جن کو جاگ کر گزار دینا اس شخص کے لیے مشکل ہو جو ثواب کی امید رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔